لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے، خدا کے وجود کا انکار۔ میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہیں، میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں، بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں، بہت جاندار، شاندار، مزیدار۔ آج کل یہ بھی بڑی فضول سی بحث چلا دی ہے، خود بخود بنی ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ عظمت اور جلال والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کائنات کا رب ہے۔ اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کیے اس سے، اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں، اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں دھرو راٹھی میرا ٹاپک ہے نہیں، لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا۔ خدا کا انکار یا خدا کا وجود، یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا بیچ میں؟ اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں، اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے، کوئی مانتا ہے کوئی گاڈ ہے، تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں، سائنسدانوں نے فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا، ایکسپیریمنٹ کیا، تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے ایسے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے۔ یاد رکھو، یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا ایتھیسٹ کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں۔ یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی، یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے ہم نے۔ جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا، تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے، بہت گھماتے ہو دائیں بائیں۔ شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے، تو وہ اس پہ بیسیوں دلائل دے گا۔ چرسی نے جب مان لیا کہ چرس پینا اسٹریس کو ختم کرتا ہے اور اچھی چیز ہے، تو وہ گھما پھرا کے چرس کے فضائل پر کتابیں لکھ دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے، آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے تو پھنس جاتے ہو آپ۔ آزادی اس میں ہے، کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ بولو ہے نہیں۔ تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو۔ بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، گاڈ ہے یہ نہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ ابے ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے، یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے۔ تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو۔ اب کوئی جا کے ابا کو معاذ اللہ اماں کو تھپڑ مار دے، اسے ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، وہ جواب میں کہ میں نے اف تھوڑی کیا ہے، میں نے اف کہا ہے؟ میں نے تو کوئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ تھپڑ نہیں مارو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھپڑ نہیں مارو، قرآن میں تو لکھا ہے اف نہیں کرو۔ تو ہم کہیں گے اللہ کے بندے، جب اف جس میں اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے، تو تھپڑ تو اف سے بہت اوپر کی چیز ہے، وہ تو قرآن کے مطابق خود بخود حرام ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی ریاضی کی اور میتھ کی کوئی بہت گاڑی ایکویشن سالو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں نیوٹن، آئنسٹائن کیا، ڈاروین کیا کہتا ہے، اور فلاں سائنسدان نے کیا کہا، اور وہ فلاں دھرو راٹھی نے کیا کہا، اس ریسرچ کی ضرورت ہے ہمیں؟ بھائی کیا 2 اور 2 4 کی طرح یار؟ جب قرآن کہہ رہا ہے اف نہیں کرو، تو اس میں نہ اصول فقہ پڑھنے کی ضرورت، نہ درس نظامی پڑھنے کی ضرورت، اور نہ مفتی بننے کی ضرورت، نہ شیخ الحدیث سے رابطہ کرنے کی ضرورت۔ کامن سینس کی بات ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن جب اف کرنے سے منع کر رہا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھپڑ مارنا خود بخود کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔